السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ویورز، آج میں آپ کو فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 11 کی ایک بہار پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل اینڈ تک واچ کرنا، اینڈ تک یہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں۔ مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پر بہار فضاؤں میں ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت ہی عجوبہ عجوبہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمہ پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹخ کر میرے سامنے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پراسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پراسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پراسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پراسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پراسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔
یہ سن کر پراسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پراسرار بوڑھا اور اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پراسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے امرو یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر پراسرار بوڑھے سے استفسار کیا آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پراسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا او غدار تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پے وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی اے امرو جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا بوڑھے شخص کو جنات سے قتل کر دیا ہے، بوڑھے شخص کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جھوٹ بول رہا ہے او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔ ان برکات کو لوٹنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوں گے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے غیبی امدادیں ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔